بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بہت ہی پیارا قول لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ اس دنیا میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی اس دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ ہمیشہ ہی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے، وہ ہمیشہ ہی عذاب و پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ باتیں شیئر کی جائیں تاکہ میں اور آپ ہم سب ان کاموں سے 3 کاموں سے خصوصی بچ سکیں کہ جس سے انسان کی زندگی میں دکھ تکلیف پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا کام وہ ہے کہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کو ضرر پہنچانا، بے جا کسی پر تنقید کرنا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کرنے کا سبب بننا۔ اس میں آپ کسی بھی قسم کی پریشانی اگر اسے دیتے ہیں، اس سے برا بیہیویئر کرتے ہیں، اس سے یعنی مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا ایون کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے کسی کا دل دکھتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا سبب بنتا ہے، تو وہ آپ کے لیے دل سے اتنا غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وہ کام ہے کہ جو آپ کو سکون نہیں لینے دے گا کبھی زندگی میں۔ یہ ایسا کام ہے کہ کبھی آپ کے سکون نہیں آنے دے گا۔ تو برائے مہربانی ہمیں ہر قسم کی اذیت کسی کو دینے سے محفوظ رہنا چاہیے، کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی دینے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور دوستو، دوسرا وہ گناہ ہے کہ جو میرا خیال ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام پایا جاتا ہے، وہ گناہ ہے حسد کا۔ حسد ایسی چیز ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ یار اس کے پاس تو یہ ہے، یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے پاس تو وہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھی نوکری ہے، پیسہ ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اسے ہی کیوں ملا، اب اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ کسی کو بھی دیکھ کر خود کو بلیم کرنا یا اس کی ترقی سے جلنا، اسے حسد کہتے ہیں۔ نبی پاک نے حسد کے بارے میں بڑی ہی گہری باتیں کی ہیں جس میں دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اور اگر حسد کو ایک عام الفاظ میں ڈیفائن کیا جائے، دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناخوش ہونے کو حسد کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی کو اللہ پاک نے نوازا ہے اور آپ اس کی اس ترقی سے جل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں، ناخوش ہیں۔ تو جو اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایمان والا ہوگا۔ اس لیے آپ ہر قسم کی جو بھی باتیں ہیں ان سے محفوظ رکھیں۔ جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اسی کے قابل تھا، یا پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم آپ کو دولت دے کر آزمائیں گے، آزمائش دے کر، اولاد دے کر، یعنی کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی حالات میں آزماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا ہے تو پھر اس کا عمل کیا تھا، اور میں نے اگر اس کو بیماری دے دی ہے تو پھر اس کا عمل کیا تھا، اگر میں نے اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو پھر اس کا عمل کیا تھا، یا میں نے اس کو اولاد دی ہے تو اس کا عمل کیا ہے، اور میں نے چھین لی ہے تو اس کا عمل کیا ہے۔ تو آپ اور میں ہم سب اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اور تیسرا جو کام تھا نا دوستو، تیسرا یہ کام تھا کہ چھوٹی سی نیکی کر کے اس پر تکبر محسوس کرنا کہ
کہ یار میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، لیکن اس پر انسان خود کو اتنا بلند سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ہر چیز غارت ہو جاتی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں مجھے ایک بزرگ کا بڑا ہی اچھا واقعہ یاد آیا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک بزرگ کے 3 بیٹے تھے، تو ایک دن بزرگ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میری تمام جائیداد ہے، میں نے 3 حصوں میں برابر برابر تم میں تقسیم کر دی ہے، اور میرے پاس یہ ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، لیکن تم میں سے جو بھی سب سے اچھا نیک کام کرے گا یہ ہیرا اس کو ملے گا۔ تو اس کے تینوں بیٹے چنانچہ گھر سے باہر نکل گئے اور نیک سے نیک کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو کچھ دنوں بعد ایک لڑکا واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا جان میں نے ایک بہت ہی نیک کام کیا ہے، تو آپ یہ ہیرا مجھے دے دیں۔ بابا جی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کام کیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا جی ایک انسان کی امانت تھی میرے پاس، تو وہ مجھ سے لینے آیا، لیکن اگر میں اسے نہ دیتا تو وہ زبردستی لے بھی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی امانت اسے واپس کر دی، لہٰذا میں نے بہت نیک کام کیا ہے، تو یہ ہیرا مجھے دے دے۔ لیکن والد صاحب نے کہا کہ اچھا یہ کوئی ایسا نیک کام تو نہیں تھا، اگر تم نہ دیتے تو گناہ گار ہوتے، لیکن اگر تم نے دے دیا ہے تو اچھا کام ہے، لیکن انتظار کرو باقی بھائیوں کا بھی کہ وہ کیا کر کے آتے ہیں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں تو دوسرا بھائی آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے بابا جان یہ ہیرا مجھے دے دیں، یہ ہیرا آپ مجھے دے دیں کیونکہ میں نے ایک بہت ہی نیک کام کیا ہے۔ بابا جان نے پوچھا کہ کیا نیک کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک نہر میں ایک بچہ ڈوب رہا تھا، اس کے ماں باپ پاس کھڑے چلا رہے تھے، تو میں نے نہر میں چھلانگ لگائی اور میں فوراً سے گیا اور ان کے بچے کو بچا کے تو ان کے حوالے کر دیا، تو وہ ماں باپ بھی خوش ہو گئے اور یہ تمام بچہ بھی بچ گیا، تو لہٰذا یہ کسی کی جان بچانا ایک بہت ہی نیک عمل ہے، تو لہٰذا آپ یہ ہیرا مجھے دے دیں۔ تو بابا جان نے کہا کہ اچھا چلے تیسرے لڑکے کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ بھی آ گیا، تو اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہیرا مجھے دے دو، لیکن اس نے آ کے یہ ضرور کہا کہ بابا جان میں نے بھی ایک نیک کام کیا ہے۔ تو بابا جان نے پوچھا کہ کیا نیک کام کیا ہے بیٹا تو نے؟ تو اس نے کہا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر میرا ایک بہت ہی گہرا دشمن تھا، جو میرا بہت ہی دشمن تھا، جس سے مجھے جانی نقصان کا بھی خطرہ ہے، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ ہلکا سا بھی ادھر یا ادھر ہوتا تو پہاڑ سے گر کر مر جاتا۔ تو میں نے سوچا کہ اسے بچاؤں، تو میں نے اپنے چہرے پر کپڑا اوڑھا، سر پر کپڑا اوڑھا اور اس کے پاس گیا، اسے پانی پلایا اور اسے ہوش میں لا کر اسے اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ دیا، لیکن اسے پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کون ہوں۔ تو بابا جان بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں یہ اصل نیکی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ نیکی کرو، اور نیکی تو وہی ہے کہ جو آپ اپنے دشمن کے ساتھ کرتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہے یا آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ تو اس لیے بابا جان نے ہیرا اس لڑکے کو تھما دیا، اور اس لڑکے نے پھر بھی تمام ہیرے کو برابر برابر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ تو یہ وہ نیکی ہے کہ جو دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، ناخوش ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نیکی کریں، تو اس نیکی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اسلامی انفارمیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔